نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور طاقت سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 سے شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے صحیح پڑھنے اور سمجھانے اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ساتھ عمل کی بھی، اور آپ کو بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات میں فرماتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جب صبح کو نکلا آپ، من اہلک تبوئ المؤمنین، اپنے گھر سے بٹھلانے لگا مسلمانوں کو، یعنی اپنی اپنی جگہ پر بھیجنے لگا مسلمانوں کو، مقاعد للقتال، لڑائی کے ٹھکانوں پر، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگ احد کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ جنگ احد کا واقعہ اس طرح پیش آیا کہ جب مسلمانوں نے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مدینہ تشریف لے گئے، تو وہاں دوسری ہجری میں مسلمان بڑی تکلیف میں تھے، کیونکہ ادھر سے انہوں کو جو نکالا گیا تھا اور انہوں نے اپنا سب گھر بار چھوڑ دیا تھا، ادھر ہی زمینیں رہ گئی، گھر رہ گئے، اور ان کا سارا سامان رہ گیا۔ صرف وہ اکیلے چپکے سے ہجرت کیا کرتے تھے، کیونکہ کافر لوگ ان کو ہجرت بھی نہیں کرنے دیتے تھے، لہٰذا اسی لیے وہ کچھ بھی ساتھ نہیں لے کے جا سکتے تھے، اور کوئی رات کو، کوئی صبح کو، کوئی کسی وقت بھی یعنی ان کو موقع ملتا اور تو وہ نکل جاتے، اور بعض اوقات اگر کوئی پکڑا جاتا تو ان کو خوب مارا پیٹا جاتا اور پھر اس کو واپس کیا جاتا اور اس کو قید کیا جاتا، ان کو مختلف قسم کی سزائیں دیا کرتے تھے وہ۔ لہٰذا
جب وہ ادھر چلے گئے تو ادھر تو مواخات کی ایک صورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہ نکال دی، لیکن مدینہ منورہ میں جب اتنے زیادہ لوگ مطلب وہ چلے گئے، وہ آلریڈی اتنے زیادہ مالدار لوگ نہیں تھے، لہٰذا وہ بھی زمیندارہ وغیرہ کرتے تھے اور اس پہ ان کا گزارا تھا، بال بچہ دار لوگ تھے، لہٰذا ان کے ساتھ مہاجرین لوگ بھی یعنی آ گئے، تو ادھر یعنی بہت غربت اور افلاس کی وجہ سے بھوکوں پر بھوک آنے لگی، کیونکہ آج کے زمانے کی طرح وہاں نہ کوئی بلڈنگیں بنتی تھی، نہ کوئی سڑکیں بنتی تھی، نہ کوئی اور ترقیاتی کام اس طرح ہوا کرتے تھے، صرف یہ تجارت اور زراعت، یہ دو ایک کام تھے جو مطلب ہے کہ لوگ کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسا کام نہیں تھا کہ جس میں آدمی کوئی ملازمت کر لے یا کوئی ایسا کام کر لے، لہٰذا بھوک و افلاس کی وجہ سے اور جان و مال، جان تو یہ سب بچا کے کچھ لے گئے، اور ادھر یہ مال وغیرہ سب کچھ رہ گیا، گھر بار سب کچھ ادھری مکہ معظمہ میں رہ گیا، لہٰذا دوسرے سال پہ یہ جو مشرکین مکہ ہے ان کا ایک قافلہ گیا تھا ملک شام، اور وہ بہت سارا مال اس میں تھا، اور وہ لے کے آ رہے تھے، وہ قافلوں کی صورت میں لوگ یا ایک جگہ سے دوسری جگہ یعنی مال اور اسباب لے جایا کرتے تھے، پھر وہ قافلہ جب ادھر پہنچ جاتا تو وہ فروخت کر دیتے تھے، اس میں ان کو منافع مل جاتا تھا، یہ ایک تجارت کا طریقہ تھا اس وقت، لہٰذا ابو سفیان جو تھا وہ اس قافلے کا سردار تھا، اور لہٰذا اس میں کچھ وہ رکھتے تھے لوگ، لیکن اتنے زیادہ لوگ تو قافلے کے ساتھ نہیں ہوئے تھے، 8 10 یا 15 20 زیادہ سے زیادہ 30 40 یا 50 آدمی ہوں گے، لیکن اتنے زیادہ لوگ تو نہیں ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے وہ اتنے ہی لوگ رکھا کرتے تھے، کیونکہ بعض اوقات یہ جو لٹیرے قسم کے لوگ ہوتے تھے ان سے مقابلہ ہوتا تھا، تو اس لیے ان کو یعنی یہ سیفٹی رکھنی ہوتی تھی، لہذا جب ان کو پتہ چلا مسلمانوں کو، تو ان کے سارے گھر اسباب کو انہوں نے ضبط کر لیا اور وہ نیلام کر دیا، تو ان کو جب پتہ چلا تو ان کے دل میں بھی بہت زیادہ یعنی جوش آ گیا، غصہ آ گیا، تو انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اس قافلے کو یعنی ہم قبضہ میں لے لیں، اور اس کا مال سارا اس کے یعنی بدلے میں جو ہمارا مال ادھر رہ گیا ہے اس میں وہ اپنے قبضے میں لے لے اور اس پر قبضہ کر لے، لیکن یہ بہت ہوشیار قوم تھی عرب، یہ جب ایک راستے پر جاتے تھے تو ان سے پہلے بھی مخبر جایا کرتے تھے اور بعد میں بھی اور سائیڈوں پر بھی، ان کو پتہ چلا کہ یار یہ تو مدینہ منورہ سے یعنی تمہارے اوپر حملہ ہونے والا ہے، لہٰذا ابو سفیان نے تھوڑا سا راستہ تبدیل کر دیا، اور ان کو جو یعنی اس کا راستہ بتایا گیا تھا، تو یعنی مدینہ منورہ سے جو مسلمان اکٹھے ہوئے انہوں نے مشورہ کیا اور پھر اس پر حملہ کرنے کی اجازت ان کو مل گئی، لہٰذا یہ وہاں سے روانہ ہو گئے، اور یہ قافلے کے اس راستے پر چلے جس پر قافلہ چل رہا تھا پہلے سے، ان کو پتہ نہیں چلا، جب یہ ادھر بدر کے مقام پر پہنچے تو ادھر اس طرح ہوا کہ اور اس قافلے والے نے یعنی ابو سفیان نے مکے کو بھی ایک تیز رفتار گھوڑے پر آدمی سوار بھیج دیا کہ بھئی ہمارے اوپر حملہ ہو رہا ہے، تم تیاری پکڑو، ان کا مقابلہ کرو، لہٰذا وہ نکل رہے ہیں، تو یہ تو جان بچا کے دوسرے راستے سے نکل گیا، اور ادھر سے انہوں نے خوب تیاری کی، 1000 آدمی جمع کیے، اور وہ تو
یہ مسلمانوں کو بہت کم حیثیت کے لوگ سمجھتے تھے، کیونکہ ان میں زیادہ تر غلام مسلمان ہوئے تھے، کمزور لوگ تھے، غریب لوگ تھے، بہت کم ایسے لوگ تھے جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی کرم اللہ وجہہ، یا جو بھی تھے اس طرح کہ ان کے پاس کچھ مال تھا، لیکن وہ بھی اسلام جب سے اسلام کا انہوں نے اقرار کیا تھا تو اس وقت سے یعنی ان کے اوپر غربت آنی شروع ہو گئی، کیونکہ انہوں نے اسلام کو اتنی ترجیح دی کہ اپنے کاروباروں کو ٹھپ کر دیا، چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 یعنی کپڑے کے اور قیمتی کپڑوں کی دکانیں تھیں، اور یہ جج تھا، ادھر فیصلے کیا کرتا تھا۔ لیکن جب مسلمان ہوئے تو اس وقت پھر انہوں نے دشمنی شروع کر دی کفار نے، اور ان کو بہت زیادہ یعنی اس طرح کیا کہ ذلیل کرنے کی کوشش کی اور ان کو خوار کرنے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ یعنی سب رابطے بھی ختم کر دے، ان کی عزت اور وہ چیزیں بھی ختم کر دی۔ لہٰذا یعنی اسلام کی وجہ سے انہوں نے یہ قربانی دی کہ انہوں نے اسلام کو لیا اور مال و دولت سب کچھ ان پر لٹا دیا۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی کوئی پتہ چلتا کہ یہ غلام وہ فروخت کر رہے ہیں، کیونکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کچھ اور جتنے بھی غلام تھے تو وہ آ کر اس کو پیسے دے دیتے تھے، اور وہ مطلب اس کو لے لیتے تھے اور آزاد کر کے اس کو وہ مسلمان پہلے سے ہوا ہوتا تھا۔ لہٰذا یعنی اس پر انہوں نے سارا مال تقریباً خرچ کر دیا۔ تو اس طرح جب یہ ادھر سے نکلے اور ادھر سے کفار کا جمع غفیر نکلا 1000، اور ادھر یہ جو نکلے تھے یہ تو جنگ کے ارادے سے نکلے ہی نہیں تھے، یہ انہوں نے تو کہا تھا کہ چلو بس ہم مطلب ہے کہ اس قافلے کو قبضہ میں لے لیں گے اور ادھر لے آئیں گے سامان سارا کچھ وغیرہ، اور کچھ اگر تھوڑے سے آدمی ہیں ان کا مقابلہ کر لیا جائے گا۔ تو یہ زیادہ سے زیادہ کوئی 313 آدمی تھے، کچھ روایت میں زیادہ آتے ہیں کچھ میں کم آتے ہیں، لیکن 313 زیادہ مشہور ہے، 313 آدمی تھے۔ یہ جب ادھر پہنچے تو قافلہ تو چل گیا، وہ تو نکل گیا ان کے ہاتھوں سے۔ ادھر سے فوج آ گئی، یعنی مکہ سے کفار کی فوج آ گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پھر حکم ہوا کہ اب بس صورتحال یہ ہے کہ تم قافلہ چاہتے ہو، مال دولت چاہتے ہو، یا ان سے لڑائی چاہتے ہو۔ وہ سورہ انفال میں پوری تفصیل سورہ بدر کی آئے گی۔ اس کے بعد اس میں اللہ نے چاہا تو لڑائی ہو گئی، اور لڑائی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر سر و سامانی میں مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دی، اور 70 بڑے بڑے سردار کفار کے وہ مارے گئے، اور 70 آدمی ان کے پکڑے گئے۔ لہٰذا ان کو بہت زیادہ عبرتناک شکست ہو گئی، اور وہ غیظ و غضب میں واپس ہو گئے۔ جو لوگ بچے بھی تو وہ غیظ و غضب میں واپس ہو گئے، اور انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ یہ جو مال یعنی ہم نے مطلب ہے کہ شام سے منگوایا ہے، تو سارے عرب میں اس شکست کو یعنی ان کو مشہور کر دیا، اور ان کو کہا کہ یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے کہ اس قافلے کے جتنا بھی فائدہ ہوگا اس قافلے سے وہ سارا ہم جنگ پہ خرچ کریں گے، اور وہ پھر مسلمانوں سے مقابلے میں یعنی اس کو استعمال کریں گے۔ لہٰذا مسلمانوں کو یہ بھی پتہ لگ گیا تھا کہ یہ تو ہمارے خلاف استعمال ہوگا، اس وجہ سے بھی انہوں نے اس کا تدارک کرنا چاہا تھا۔ تو وہ سارے عرب جب ان کی شکست کا پتہ ان کو چلا تو انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، اس طرح ہے۔ پھر جب ان کو پتہ چلا کہ ہمارا قافلہ لٹ رہا ہے تو وہ سارے نکلے مقابلے کے لیے۔ تو ادھر مقابلے کے لیے جب وہ آنے لگے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ وہ تو اب یعنی دوسرے سال یعنی 3 ہجری میں انہوں نے حملہ کرنا چاہا، اور جب
یعنی وہ قافلہ تو ادھر پہنچ گیا اور جنگ بدر ہو گیا، جس میں مطلب 70 کفار مارے گئے اور 70 جو ہے وہ قید ہو گئے۔ وہ پھر فدیہ لے کر ان کو کچھ آزاد کر دیا گیا، اور کچھ کو جن کے غریب لوگ تھے، یعنی ان کے پاس پیسے نہیں تھے، ان کو 10 آدمیوں کو پڑھانا ہوا کرتا تھا کہ وہ لکھنا پڑھنا سیکھے، چونکہ مسلمانوں میں لکھنے پڑھنے والے لوگ بہت کم تھے، لہٰذا ان کے اوپر یہ فیس رکھ دی گئی کہ تم ایک آدمی جو ایک قیدی ہے جس کے پاس فدیہ نہیں ہے، وہ 10 آدمیوں کو پڑھائے گا اور ان کو لکھائی اور یعنی وہ سمجھائے گا اور پڑھائی سمجھائے گا، لہذا لکھائی پڑھائی سمجھا کے پھر وہ آزاد ہو سکتا ہے، اس کو ہم چھوڑیں گے۔ اسی طرح ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، اور اس معاہدے کے مطابق انہوں نے اپنا وہ پورا کر دیا، کچھ ایسے آزاد ہو گئے فدیہ دے کے، اور کچھ نے سبق پڑھا دیا اور وہ چلے گئے۔ لہذا اگلے سال یعنی 3 ہجری میں پھر انہوں نے سارے عرب کو غیرت دلائی اور 3000 آدمی کو اکٹھا کیا مختلف قبیلوں سے، اور پھر وہ حملہ آور ہوئے مدینہ منورہ پر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر پہنچی تو انہوں نے مشورہ کیا، سب مسلمانوں کو اکٹھا کیا، اور اس میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول بھی تھا جو منافقین کا سردار تھا، اور اس کی منافقت اسی وقت ظاہر ہو گئی کہ یہ انہوں نے مشورہ کیا کہ یرا ہم باہر نکل کر میدان میں لڑیں دشمن کے ساتھ، یا یہاں مدینہ میں رہ کر اپنے اپنے گھروں میں مورچہ کے طور پر اور ان پر تیر اندازی صرف کرتے رہے، یا اگر کوئی کسی پر حملہ آور ہو تو ہم سارے اکٹھے ہو کر اس پر یعنی حملہ کریں گے اور اس کو اسی طرح یعنی ان کا زور توڑیں گے۔ زیادہ تر لوگوں کا اصرار تھا، جو جوان لوگ تھے جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، تو ان کا اصرار تھا کہ میدان جنگ میں جا کے یعنی عام لڑیں گے، اور کچھ جو بڑے لوگ تھے اس میں یعنی وہ سارے انہوں نے یہ کیا، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی اپنا فیصلہ بھی اس طرح تھا کہ یہاں مدینہ میں رہ کر لڑیں۔ اور اسی مشورے میں عبداللہ ابن ابی نے بھی یہ مشورہ دیا کہ نہیں، مدینہ میں رہ کر جو ہے وہ لڑنا چاہیے، لہٰذا اس پہ بات چیت شروع ہو گئی، اور وہ بہت زیادہ یعنی اس میں تکرار ہونے لگا اور بحث مباحثہ چڑھنے لگا۔ اسی اثناء میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ نکلے تو انہوں نے زرہ پہنا ہوا تھا اور تلوار ہاتھ میں لی ہوئی تھی اور خول پہنا ہوا تھا، اور پھر وہ باہر نکلے۔ جب دیکھا صحابہ نے تو وہ زیادہ وہ سمجھ گئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کی وجہ سے یعنی غصے میں ہیں، اور وہ انہوں نے ہمارے اوپر غصے کی وجہ سے بس اب فیصلہ کر دیا ہے، لہٰذا ہم ان کو کہہ دیتے ہیں کہ چلے آپ جس طرح کہتے ہیں اسی طرح ہم کر لیتے ہیں۔ پھر لوگوں نے کہا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پیغمبر جب یعنی ذرا پہن لے اور تیاری کر لے، جب تک وہ قتال نہ کرے یعنی دشمنوں کے ساتھ مقابلہ نہ کرے، یعنی غیر مسلموں دشمنوں کے ساتھ مقابلہ نہ کرے، قتال نہ کرے، تو وہ واپس نہیں ہوتے، ہم ذرا نہیں نکال سکتے، ہم یعنی سامان جو جنگ کا ہے اس کو اتار نہیں سکتے، لہٰذا اب لازمی طور پر باہر نکلنا ہوگا۔ تو سب صحابہ تیار ہو گئے اور نکلے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پہنچے تو راستے ہی میں یعنی جب جا رہے تھے تو اس میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے یعنی سب اپنے آدمیوں کو اکٹھا کیا اور ان کو خطاب کیا پرجوش کہ یہ دیکھو ہمارے مشورے کو مانا نہیں گیا، لہٰذا ہم کیوں اب یعنی اتنے بڑے فوج کے سامنے جا کے خود اپنے آپ کو مروا دے؟ یہ تو ایسا ہے کہ بس خود اپنے آپ کو زبردستی مارنے کی بات ہے، اتنی بڑی فوج کے ساتھ ہم کیسے لڑیں گے؟ لہٰذا ہمارا مشورہ مانا نہیں گیا،
ہم ان کے ساتھ لڑائی میں شریک ہی نہیں ہوتے۔ تقریباً 300 آدمی اس کے ساتھ ہو گئے، منافقین بھی تھے، کچھ نئے مسلمان بھی تھے جو اس وقت ان کے ایمان اتنا زیادہ راسخ نہیں ہوا تھا، وہ بھی کچھ ان کے ساتھ، یعنی تقریباً 300 آدمی ان سے علیحدہ ہو گئے، واپس ہو گئے۔ 700 آدمی رہ گئے مسلمانوں کے، اور ادھر سے تقریباً 3000 کا لشکر آ رہا تھا، اور وہ سامان اور ہر چیز سے لیس تھا۔ عورتیں ڈول بجانے والے ان کے ساتھ تھی، اور وہ غیرت دلانے کے لیے اور پرجوش فوجیوں کو پرجوش کرنے کے لیے ہر یعنی جگہ پر ان کو غیرت دلایا کرتی تھی کہ اگر تم نے جنگ جیت لیا تو ہم تمہارے ہیں، اگر تم نے جنگ ہار لیا تو ہم تمہارے کچھ بھی نہیں ہیں، ہمارے نزدیک نہیں آنا۔ ایسے ایسے اشعار پڑھے کہ وہ لوگ بالکل یعنی پاگلوں کی طرح یعنی جنگ کی طرف آنے لگے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس آیت میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اس کو یہ جو میں نے اب شان نزول ذکر کر دیا، اس آیت کا شان نزول ہے، اسی لیے جب شان نزول نہیں ہوتا تو آیت کی سمجھ نہیں آتی، لہٰذا میں اس کو ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں کہ یعنی اس کا ترجمہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور جب صبح کو نکلا آپ، یعنی آپ نکلے اپنے گھر سے، من أَهْلِكَ اپنے گھر سے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ تو لگانے لگے مسلمانوں کو مقاعد للقتال لڑائی کے ٹھکانوں پر، یعنی اپنی اپنی جگہ پر مقرر کرنے لگے۔ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کے دستے بنا دیے اور اپنے اپنی جگہ پر سب کو رکھ دیا، یہ بعد میں اور تفصیل آئے گی، تو اپنے اپنے ٹھکانے پر ایک ایک دستے کو بھیج دیا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اور جب قصد کیا دو فرقوں نے تم میں سے کہ نامردی کرے، واللہ ولیہما، اور اللہ مددگار تھا ان کا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے بھروسہ کرے مسلمان۔ دو قبیلے کون سے تھے؟ دو قبیلوں کے بارے میں آتا ہے کہ بنو حارثہ اور بنی سلمہ کے دلوں میں یہ بات آ گئی کہ یہ اتنے بڑے کفار کا لشکر ہے، ان کے ساتھ کیسے لڑیں گے، یعنی آہستہ سے کھسک جائے تم بھی، کیونکہ وہ 300 آدمی تو چلے گئے، باقی 700 رہ گئے، تو اس میں ہماری کیا، ہم بھی اسی طرح چلے جائیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کے دل کو مضبوط کیا، اور وہ نہیں گئے، اور ان کو جو ہے نا یعنی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑے اور جہاد کیا۔ لہٰذا اس میں جو ظاہری طور پر تھوڑی سی شکست نظر آئی، اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر بیان کریں گے کہ اس کے اسباب کیا تھے اور اس کی وجہ کیا تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف تسلی کے طور پر یہ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور تمہاری مدد کر چکا ہے اللہ بدر کی لڑائی میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم اس وقت بہت زیادہ کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، سو ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم احسان مانو۔ یعنی اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تو آپ لوگ تو ابھی کہتے ہو کہ ہم نے جنگ ہار لیا، لہٰذا بدر میں تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی فتح اور نصرت عطا فرمائی، اب تو کچھ نہ کچھ تمہارے پاس آ گیا ہے، تلواریں وغیرہ تو آ گئی ہیں، زرہیں آ گئی، خول آ گئے، یا کچھ اور سامان تھوڑا سا آ گیا، لیکن پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن صرف اللہ کے بھروسے پر تم نکلے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ سب کو یعنی عزت دی اور فتح، نصرت اور کامرانی دی، لہٰذا
اللہ سے امید رکھو اور اللہ کا شکر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہی مسلمان کا شیوا ہے کہ وہ اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی گزارے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرے اپنی اس کی نعمتوں پر، تو یہ کامیاب ہوں گے۔ اگر یہ دو کام نہیں کریں گے، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا اور شکر گزاری کا مادہ نہیں ہوگا، تو پھر مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا یہ آخری بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور سو ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم احسان مانو۔ اللہ کی احسان کو تب مانو گے جب تم تقوی اختیار کرو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔